بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو قوم بندر بن گئی، یوم سبت کا ہفتے کا قانون توڑا اور وہاں پہ ان پہ اللہ کا عذاب ہے، ان میں تین طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ جو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، کہتے تھے کہ یہ یوم سبت ہفتے والے دن آپ نے کوئی شکار نہیں کرنا، باقی دنوں میں کم مچھلیاں آتی تھیں اور ہفتے والے دن وہ زیادہ آتی تھی، تو وہ وہاں پہ اس طریقے سے اس کا شکار کرتے تھے کہ نالی نکال کے دوسری طرف سے جو ہے نا اپنے، تاکہ جب وہ پانی آئے پانی کے ساتھ آئیں اور واپس نہ جب پانی چلا جائے اور وہیں رہ جائیں، اور اتوار والے دن وہ پکڑ لیں گے۔ یوم سبت والے قانون کو پھر انہوں نے توڑا ہے۔ تین طرح کے لوگ، ایک روکتے تھے، کہتے تھے اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی آزمائش ہے، اس سے رکیں ورنہ اللہ کا عذاب جو ہے بڑا سخت ہے۔ دوسرا وہ کہتے تھے، کرتے تو نہیں تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے، اور تیسرے جو قوم اس میں ملوث تھے، ہزاروں لوگ، ہزاروں کی تعداد میں وہ جو یہ یہودی تھے، تو ان کو پہلے بھی کہا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جب یہ کہ آپ جہاد کریں، اور جہاد کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں تم و تمہارا خدا جا کے لڑو، اور یہ وہ سمندر کے قریب آباد تھے، اور وہیں پہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم کی حکم عدولی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو مروڑ کے جوڑ توڑ کے پیش کرتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کہاں پہ ہیں۔ جس دن کے لیے کہا گیا ہے کہ شکار نہ کریں، جس دن کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ نے مچھلی کو نہیں پکڑنا، اس دن مچھلیاں بہت زیادہ آتی ہیں، پھڑ پھڑا رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں، لیکن وہ پھر ان کو پکڑنے کے لیے وہ ہلے بانے کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کھڈے بنا کے دائیں بائیں سے جو ہے نا حوض بنا کے، اور پھر نالیاں نکال کے، اور کتنے مختلف طریقوں سے جو ہے نا بناتے ہیں۔ لیکن ان کی انداز کیا تھا کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کریں گے، اور اللہ کے حضور جو نا انہیں منع کیا گیا کہ یہ قانون توڑو گے تو پھر، اور دوسری طرف فصیل تھی، وہ الگ ہو گئے، ان میں سے جو لوگ روکتے تھے، اور دوسرے جو، یعنی قانونی شرن بھی یہی ہے کہ آپ جب برائی کو دیکھو تو پہلے ہاتھ سے روکو اگر اس کی طاقت رکھتے ہو، اگر یہ نہیں تو زبان سے کہو، تیسرا درجہ آخری درجہ یہ ہے کہ اس کو برا جانے۔ تو اس میں یہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، اور جب اس آیت پہ سورہ اعراف کی آیت یہ تھی تو اس پہ وہ پونجتے اور تلاوت کرتے، اور بڑے غمگین اور بڑے کہ یہ جو اس طرح کی قوم ہوتی ہے جس میں حق بات کہنے کی جرت نہ رہ جائے، صرف برا بھلا کہنے ہی دل میں ہی ہو، اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو پھر پکڑا جاتے ہیں، وہ پکڑے جاتے ہیں، وہ قوم پکڑی جاتی ہے، اس کو پھر چھوٹ نہیں ملتی ہے، اور وہ لوگ جو کرتے ہیں اور جو لوگ نہیں روکتے وہ بھی، لیکن بات کہتے ہیں کہ جو نہیں کہتے لیکن وہ بعد میں آخرت میں تو بچ جائیں گے، واللہ عالم۔ لیکن یہاں پہ وہ کیونکہ اس عذاب کے مستحق تھے، وہاں سے وہ نکلے نہیں ہیں، اور پھر انہوں نے بعد میں دیکھا ہے فصیل کو اوپر سیڑھیاں لگائی ہیں، چڑھے ہیں، واپس آ کے دیکھیں وہ سارے جو ہیں بندر بن گئے ہیں، انہوں نے کہا یہ دیکھیں، اور ہر وہ پہچانتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ چمٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، چمٹ رہے ہیں، کچھ ہی دنوں بعد وہ مر گئے۔ تو یہ قانون جو ہے اللہ کا قانون، اگر ہمارے اوپر بھی اس طرح کے قانون جو قرآن میں ہے، اللہ کی کتاب میں ہے، ہم ان کو اگر عمل نہیں کرتے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، نہ ہم سچائی کو، اس قانون کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ صرف یہی ہم تقاضا کرتے ہیں کہ جو دیکھا جائے گا، اور اپنے ہیلے بہانوں سے کام لیتے ہیں، تو یہ چیز تو صحیح نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، درست کریں، اپنی تیاری کریں، اپنے آپ کو کیا کہاں پہ غلطی ہے، کہاں پہ غلط کر رہے ہیں، تو اس چیز کی طرف جائیں۔ ایک تو وہ جہاد کے لیے تیار نہیں ہوئی، کہتے ہیں خدا اور تمہارا خدا اور تم خدا، اور وہاں پہ پھر ان کی جو سی فوڈ پہ ہی پہ وہ مشتمل تھا، کھانا، ان کا کھانا جو فوڈ تھا، کھانا تھا، وہ صرف سی فوڈ پہ ہی تھا، اور وہ آتے بھی باقی دنوں میں کم تھی، بالکل کم، لیکن جو ہفتے والے دن تھی وہ بڑے خوشحال تھے، لیکن پھر اللہ نے ان کو آزمایا، اور آزمائش میں بہت مشکل ہے۔
اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو آزما رہا ہے ہم اس قابل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم کرے، کرم کرے، فضل کرے، مہربانی کرے، تبھی ہم اس عذاب اس قانون کو فالو کر سکتے ہیں، اس قانون کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے پاس جو امتحان ہوتا ہے، ٹیسٹ، یہ بھی ہم امتحان دے رہے ہیں، ٹیسٹ دے رہے ہیں، اولاد کا بھی ہے، مال کا بھی ہے، دولت کا بھی ہے، ہر جگہ پہ ہے، خواہشات ہے، خیالات ہے، یہ جو بار بار دماغوں میں ہمارے ڈسکس ہو رہی ہیں چیزیں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو، جو برائی ہے، فسق ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے روکیں خود بھی، اور دوسروں کو کیسے روکیں، یہ اس پہ کام کریں، دوسرے لوگ کیسے رک جائیں، دوسروں لوگوں کو ہم اپنے چیزیں شیئر کریں۔ آج تو بہت آسان ہے، آپ نے مثبت چیزیں بنائی ہیں، پوری تحقیق کی ہے، پوری ریسرچ کی ہے، آپ نے بتایا کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو یہ آپ کے لیے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی کوئی اللہ کے ہاں باس پرس ہوگی، اللہ پوچھے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو ظاہر ہے وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اس کٹھن مرحلے کو عبور کرتے ہیں، کٹھن وقت کو جو ہے دیکھتے ہیں اور اس پہ زندگی گزارتے ہیں۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ رکے ہوئے ہیں، کہاں پہ سٹرک ہیں، کس طریقے سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں، اپنے آپ کو بدلیں۔ اور یوم سب سے 3 طرح کے لوگ، ایک جو روک رہے تھے، ایک جو روک نہیں رہے تھے، وہ کہتے تھے ان کا اپنا کام جانے، اور تیسرے وہ جو ہے اس ملوث تھے اس قانون کو توڑنے میں، لیکن جب وہ آیا یوم سب تو پھر وہ بڑے روئے اور وہ ختم ہو گئے۔ یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بندر، یہ تو ان کی اولاد نہیں، لیکن وہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، کسی طریقے سے بھی پیدا کریں۔ ہم محتاط رہیں، محتاج ہیں اس ذات کے کہ کام کیسے کریں اور کام کو بہتر کیسے کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم آگے بڑھیں گے، آگے بڑھ کے کام کریں گے۔ زندگی ایک موقع ہے، اس موقع کو غنیمت جانیں، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں، کیسے کریں، اور اس پہ جتنی بھی کوشش کریں گے آگے بڑھیں گے۔ تو ہماری پوری کوشش یہ ہونی چاہیے اپنے آپ کو جیسے سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ہے، خیر ہے، اسی طرح دوسروں کو بھی خیر اور نیکی کی طرف لے کے جائیں، اور معاشرے کو اس دلدل سے نکالیں، اپنا آپ کو اپنے ذمہ داری سمجھے کہ کس طریقے سے ہم سچ کو پھیلائیں، حق کو پھیلائیں،